بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول درس نمبر 7، کتاب الصلاۃ کا درس نمبر 7 میں شرائط نماز کی گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ دوسری فصل میں نماز کی شرائط کو بیان کرنا شروع کریں گے۔ شہید ثانی نے اس بحث میں ادبی تحلیل پیش کی ہے۔ شرائط یومیہ کے ساتھ خاص ہیں یا مطلق نماز کے لیے ہیں، اس کی بحث شہید ثانی نے پیش کی ہے۔ دونوں احتمالات کے قرائن کا ذکر کیا ہے، عبارت کی فنی تحلیل کا سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ نماز کی شرائط کی بحث سے پہلے ایک مختصر سا تبصرہ یہاں پر پیش کرنا مناسب ہے، جو سابقہ بحث سے متعلق ہے کہ واجب اور مستحب نمازوں میں فرق کیا ہے۔ واجب یومیہ نماز میں اذان و اقامت کی فضیلت ہے، جبکہ مستحب نماز کے لیے اذان و اقامت نہیں ہوتی۔ مستحبی نماز میں حمد کے بعد دوسری سورت پڑھنا مستحب ہے، جبکہ واجب میں واجب ہوتا ہے۔ مستحب نماز کو حالت حرکت میں اور پیدل چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، جبکہ واجب میں طمانینت اور بدن کا حالت سکون میں ہونا شرط ہے۔ واجب نماز میں رو بقبلہ ہونا شرط ہے، جبکہ مستحب نماز میں یہ شرط نہیں ہے۔ مستحب نماز کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، جبکہ واجب میں اختیاری حالت میں قیام شرط ہے۔ واجب میں واجب سجدہ والی صورت نہیں پڑھ سکتے، جبکہ مستحب میں جائز ہے۔ نماز واجب میں جہر و اخفات کا لحاظ رکھنا واجب ہے، جبکہ مستحب نماز میں اختیار ہوتا ہے۔ نماز واجب میں شک کے احکام پر عمل کرنا واجب ہے، اور پہلی 2 رکعتوں میں شک سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جبکہ مستحب میں نماز باطل نہیں ہوتی اور اختیار ہے جس رکعت پر بنا رکھے۔ نماز واجب رکن کی زیادتی سے باطل ہو جاتی ہے، جبکہ مستحب میں باطل نہیں ہوتی۔ اگر رکن کم ہو جائے تو اس کا جبران کرنا چاہیے، چاہے رکن کا اضافہ بھی لازم آتا ہو۔ پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ علامہ شہید باقر صدر نے الفتاوی الواضحہ میں ان فروق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں شرائط نماز کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا الفصل الثانی فی شروطها وهي 7، الاولی الوقت والمراد هنا وقت اليومیت مع ان 7 شروط لمطلق الصلاة غیر الاموات فی الجملہ، فیجوز عود ضمیر شروطها الى المطلق۔ فصل دوم میں شروط نماز کو بیان کیا جائے گا۔ شروط ہا یعنی نماز کی شروط کو بیان کیا جائے گا۔ وہی 7، اور وہ 7 شرائط ہیں جو نماز میں ہوں گی۔ واجب نماز میں تو پھر وہ جا کر درست ہوگی۔ وقت کی شرط ہے، قبلہ رو ہونا شرط ہے، ستر عورتین شرط ہے، شرمگاہوں کو ڈھانپنا، اباحہ مکان، اس جگہ نماز پڑھتا ہے اس کا مباح ہونا شرط ہے، غصبی نہ ہو، طہارت بدن از حدث و خبث، ظاہری اور باطنی نجاست اور گندگی سے پاک ہونا چاہیے بدن کو، ترک کلام در اثناء نماز، اثناء نماز میں کلام نہیں کر سکتا، مبتلات کا ارتکاب نہیں کر سکتا، اور اسلام بھی شرط ہے۔ یہ 7 شرائط، ان کی تفصیل آگے آئے گی۔ الاولی الوقت، پہلی شرط نماز میں وقت کی ہے کہ وقت کے اندر نماز پڑھی جائے۔ والمراد ہنا وقت الیومیت، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شرح الامہ میں یہاں جو وقت بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس سے مراد یومیہ نمازوں کا وقت ہے۔ مع ان 7 شروط لمطلق الصلاة غیر الاموات، حالانکہ یہ جو 7 شرائط نماز ہیں یہ
تمام نمازوں کی شرائط ہیں، غیر الاموات سوائے نماز جنازہ میں، فی الجملہ کے نماز جنازہ میں یہ جو حدث اور خبث سے پاکی کی شرط ہے یہ تو حتماً نہیں ہے۔ تو فی الجملہ جو ہیں یہ جو 7 شرائط ہیں نماز میت کے علاوہ دوسری تمام نمازوں میں شرط ہوتی ہیں۔ تو فاصل ثانی میں شروط ہا سے مراد تو نماز کی شرائط ہیں اور وہ 7 ہیں، لیکن پہلی شرط جو وقت کی ہے اس میں شہید اول نے یومیہ نمازوں کا وقت بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر شہید ثانی فرماتے ہیں فَيَجُوزُ عَوْدُ ضَمِيرِ شُرُوطِهَا إِلَى الْمُطْلَقِ۔ 2 احتمال ہیں، شروطہا کی جو ضمیر ہے یہ اس کا مرجع ضمیر کیا ہے۔ پہلا احتمال یہ ہے فَيَجُوزُ عَوْدُ ضَمِيرِ شُرُوطِهَا إِلَى الْمُطْلَقِ، ممکن ہے کہ ضمیر شروطہا لوٹے مطلق نماز کی طرف، لیکن لا یلائمہ تخصیص الوقت بالیومیت۔ اب پہلا احتمال یہ تھا کہ شروطہا فاصل ثانی کے عنوان میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ تمام نمازوں کی طرف لوٹتی ہو، تو یہ ایک احتمال ہو گیا، لیکن شہید فرماتے ہیں لا یلائمہ تخصیص الوقت بالیومیت، لیکن اس احتمال کے ساتھ سازگار نہیں ہے کہ شہید اول نے وقت کو صرف یومیہ نمازوں کے وقت کے ساتھ خاص قرار دیا ہے اور وقت کے اندر صرف یومیہ نمازوں کا وقت بیان کیا ہے۔ تو ایک احتمال تو ہے کہ یہ تمام نمازوں کی طرف ضمیر لوٹے، لیکن وقت کی تفصیل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اس کا جو ہے اس احتمال کو بعید قرار دیتا ہے، اس کے مناسب نہیں ہے، چونکہ وقت کی تفصیل میں تخصیص کی ہے شہید اول نے، یومیہ کے وقت کو بیان کیا ہے۔ الا ان یؤخذ کون مطلق الوقت شرطا، مگر یہ تعویل کی جائے کہ مطلق وقت وہ تمام نمازوں کے لیے شرط ہے، خود وقت کے اندر نماز پڑھی جائے گی، جو بھی جو ہے نماز ہو تو اس کے لیے ایک وقت تو شرط ہے، مگر یہ کہا جائے کہ اس طرح اس کی تعویل کی جائے کہ وقت ایک شرط ہے نمازوں میں۔ وَمَا بَعْدَ ذِكْرِهِ مُجْمَلًا مِنَ التَّفْصِيلِ حُكْمٌ آخَرُ لِلْيَوْمِيَّةِ، لیکن شہید اول نے جو تفصیل ذکر کی ہے اس مجمل کی جو وقت کی ایک شرط تمام نمازوں میں پائی جاتی تھی تو وہ ایک مطلب تھا، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے مجمل ذکر کرنے کے بعد جو تفصیل ذکر کی ہے حکم آخر للیومیت، وہ ایک علیحدہ حکم ہے، وہ یومیہ کے بارے میں تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم تعویل کریں تو پھر اس احتمال اول کی تصحیح ہو سکتی ہے۔ احتمال اول کیا تھا کہ ضمیر شروطہا کی مطلق نماز کی طرف لوٹے، لیکن اس میں ایک نقطہ بعد پایا جاتا تھا کہ شہید اول نے کس کی تفصیل بیان کی ہے، یومیہ کی تفصیل بیان کی ہے۔ تو اس کا بھی ہم جواب دیتے ہیں، تعویل کرتے ہیں کہ وقت کی شرط تمام نمازوں میں ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے تفصیل بیان کی ہے یومیہ نماز کے وقت کی تو وہ ایک علیحدہ حکم ہے جو یومیہ کے لیے انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ وقت کی جو شرط ہے نمازوں میں اس سے انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کو انہوں نے ختم نہیں کیا۔ ہاں، وقت کی شرط تمام نمازوں میں ہے، لیکن بعد میں جو مجمل کی تفصیل بیان کی ہے تو وہ یومیہ کے متعلق ایک حکم بیان کیا ہے اور اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ تو یہ پہلا احتمال ہو گیا، اس کی تحلیل بھی ہو گئی۔ وَلَوْ عَادَ ضَمِيرُ شُرُوطِهَا إِلَى الْيَوْمِيَّةِ لَا يَحْسُنُ،
لیکن اگر ضمیر کو ہی شروط ہا کی ضمیر جو فاصل ثانی کے عنوان میں آئی ہوئی ہے اس کو پلٹائیں یومیہ نمازوں کی طرف، یعنی فاصل دوم میں فقط یومیہ نمازوں کی شروط بیان کرنا چاہتے ہیں، لا یحسن، تو یہ اچھا نہیں ہے، لعدم الممیز مع اشتراک الجمیع فی الشرائط بقول مطلق، چونکہ اس یومیہ کے خاص ہونے کے لیے کوئی ممیز اور نقطہ امتیاز نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ایسا ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی، کیونکہ شرائط تو تمام نمازوں کے لیے ہیں، تو آپ جو ہے اس میں جو کیا آئی ہوئی ہے، ضمیر آئی ہوئی، اس کو فقط یومیہ کی طرف لوٹائیں تو پھر یہ ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی، حالانکہ شہید اول نے فاصل اول میں کیا کیا تھا، بہت سی واجب نمازیں بیان کی تھیں اور اب ان کی شرائط کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو شہید فرماتے ہیں ہا کی ضمیر کو فقط یومیہ کی طرف لوٹانا اچھا نہیں ہے، چونکہ یومیہ نمازوں کی کوئی ترجیح اور واجہ امتیاز نہیں پایا جاتا، مع اشتراک الجمیع فی الشرائط بقول مطلق، حالانکہ تمام جو نمازیں ہیں وہ مشترک ہیں شرائط میں بقول مطلق، یعنی جو شرائط مطلق طور پر ان کے لیے بیان کی جا رہی ہیں تو ان میں سب برابر ہیں، الا ان عودہ الى الیومیت اوفق لنظم الشروط بقرینۃ تفصیل الوقت وعدم اشتراطه للطواف والاموات والملتزم الا بتکلف وتجوز۔ اب دوسرے احتمال کے معیدات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مگر ضمیر شروط ہا کی ضمیر کا پلٹنا یومیہ نمازوں کی طرف یہ تین قرائن کی وجہ سے اور تین معیدات کی وجہ سے ترجیح رکھتا ہے، مگر اس کا پلٹنا ضمیر کا یومیہ نمازوں کی طرف یہ زیادہ مناسب ہے لنظم الشروط، ان شرائط کی ترتیب کے ساتھ زیادہ سازگار ہے، بقرینت تفصیل الوقت، چونکہ بعد میں جو انہوں نے تفصیل بیان کی ہے وہ یومیہ نمازوں کے وقت کی تفصیل بیان کی ہے، تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو شرائط ہیں یہ یومیہ نمازوں کے ساتھ سازگار ہیں، اور یہ ضمیر بھی یومیہ کی طرف پلٹنی چاہیے، اور شہید اول یومیہ نمازوں کی بیان کرنا چاہتے ہیں شرائط کو، یہ پہلا قرینہ ہے، چونکہ تفصیل جو بیان ہو گئی ہے وہ وقت کی، وہ وقت یومیہ نماز کا ہے، تو یہ ساری شرائط ہی زیادہ جو مناسبت رکھتی ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں، یومیہ نمازوں کی، وعدم اشتراطه للطواف والاموات والملتزم الا بتکلف وتجوز، اور یہ جو شرائط ہیں یہ جو وقت کی شرط ہے، اشتراط ہی وقت کی طرف ضمیر لوٹے گی، اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ یہ جو شرط وقت ہے یہ طواف میں شرط نہیں ہوتی، نماز جنازہ میں شرط نہیں ہوتی، اور نماز عہد و قسم اور منت والی نماز میں بھی وہ شرط نہیں ہوتی، تو یہ دوسرا قرینہ ہے کہ یہ جو شرائط ہیں یہ یومیہ نماز کے ساتھ خاص ہیں اور یہ دوسری نمازوں کے لیے نہیں ہیں، کم از کم یہاں عنوان میں مراد وہ یومیہ نمازوں کی شرائط ہے، عدم اشتراط ہی یعنی وقت کی شرط نہیں ہوتی نماز طواف میں، نماز میت میں اور نماز منت و عہد و قسم میں، الا بتکلف و تجوز، مگر یہ کہ اس کی توجیہ کی جائے کہ جناب یہ وقت کی جو شرط ہوتی ہے ان نمازوں میں بھی شرط ہوتی ہے، کیسے وقت نماز طواف کہتے ہیں کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد نماز طواف کا وقت ہوتا ہے، اور نماز میت کا وقت کیا ہوتا ہے، اس کا غسل و کفن دینے کے بعد اس کا وقت ہو جاتا ہے نماز جنازہ کا، اور نماز عہد و منت اور قسم جو ہوتی ہے جس طرح اس کو اپنے اوپر واجب کیا جائے، جس طرح اس کی منت مانی جائے، نظر کی جائے، اسی طرح وہ واجب ہوتی ہے، اسی وقت وہ واجب ہوتی ہے جبکہ وہ
منت مانی جائے، تو یہ تعویل کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کو شرط قرار دے سکتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ وقت کی شرط کریں یومیہ کے لیے تو پھر ہمیں یہ تکلف اور مجاز گوئی اور توجیہ اور تعویل کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اور تیسرا قرینہ کیا ہے وہ آئندہ کی عبارت میں بیان کر رہے ہیں، وعدم اشتراط الطہارۃ من الحدث والخبث فی صلاۃ الاموات وہی احد السبعۃ۔ تیسرا قرینہ یہ ہے کہ یہ یومیہ کی وہ جو ضمیر ہے شروط ہا کی وہ یومیہ کی طرف لوٹے، چونکہ طہارت کی بھی ایک شرط شرائط نماز میں آ رہی ہے، اور طہارت کی شرط نہ کہ حدث سے اور نہ ہی خبث زہری نجاست کو دور کرنے سے یہ شرط نہیں ہوتی نماز جنازہ میں، حالانکہ وہ بھی کیا ہے شرائط میں سے ایک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ضمیر جو شروط و ہا کی ہے وہ یومیہ نمازوں کے ساتھ خاص ہے، اور یہ جو شرائط ہیں یہ دوسری نمازوں کے لیے بیان نہیں کرنا چاہتے، چونکہ شرط جو طہارت کی ہے وہ نماز جنازہ میں تو یقین۔ فرماتے ہیں وَاخْتِصَاصُ الْيَوْمِيَّةِ بِالضَّمِيرِ مَعَ اشْتِرَاكِهِ لِكَوْنِهَا الْفَرْدَ الْأَظْهَرَ مِنْ بَيْنِهَا وَالْأَكْمَلَ مَعَ انضِمَامِ قَرَائِنَ لَفْظِيَّةٍ بَعْدَ ذَلِكَ۔ اور یومیہ نمازوں کو ضمیر کے ساتھ خاص قرار دینا، یعنی کہ فصل ثانی کے شروع میں شرائط و ہا کی ضمیر وہ یومیہ کے ساتھ خاص ہو اور اس کی طرف لوٹے، مع اشتراک ہی، حالانکہ جمیع صلوات تمام نمازیں شرائط میں مشترک ہوتی ہیں، تو لکونہا الفرد الاظہر من بینہا، یہ اس وجہ سے ہے کہ نمازوں میں جو فرد اظہر اور اکمل ہے وہ نماز یومیہ ہے، مع انضمام قرائن لفظیت بعد ذلك، نیز اس کے ساتھ منظم ہوتے ہیں قرائن لفظی جو شہید اول کی عبارت میں پائے جاتے ہیں، جو 3 قرائن ہم نے بیان بھی کر دیے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو اختصاص الیومیت بالضمیر ہے یہ ایک اشکال مقدر کا جواب ہے کہ عنوان میں جو ضمیر ہے آپ اس کو یومیہ کے ساتھ خاص قرار دے رہے ہیں، حالانکہ آپ نے خود پہلے بیان کیا ہے کہ شرائط میں تو تمام نمازیں مشترک ہوتی ہیں، تو پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ جو یومیہ کے ساتھ ہم خاص قرار دے رہے ہیں تو کچھ قرائن لفظیہ کو ہم نے یہاں پر بیان کیا جو 3 عدد ہیں، اور 7 نمازوں میں سے جو فرد اکمل اور فرد واضح ہے وہ کیا ہے، یہی یومیہ ہے۔ یہ ان نمازوں میں سے اتنا واضح فرد ہے کہ گویا کہ اس کی طرف انصراف ہوتا ہے، جب نماز کہی جاتی ہے تو یومیہ نماز مراد لی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ شہید ثانی کی وہ عبارت ہے کہ جس میں انہوں نے عبارتوں کی تحلیل کا سلیقہ سکھایا ہے، اور نماز کے حوالے سے انہوں نے کافی بہترین جو عبارت تھی الفصل الثانی فی شروطہا، اس ضمیر کے مرجع کے بارے میں چند احتمالات دیے ہیں۔ یہاں پر مختصر وقت میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو یومیہ نمازوں میں وقت ہوتا ہے تو اس کی شرط بہت واضح ہے، لیکن جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ جو تاکید آئی ہے وہ اول وقت کی آئی ہے۔ صحیح ابان میں ایک تفصیل موجود ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتا مزدلفہ میں، جب میں پلٹا، جب نماز ختم ہوئی تو آپ میری طرف متوجہ ہوئے، اے ابان الصلوات الخمس المفروضات من اقام حدودہن وحافظ علی مواقیتہن لاقی اللہ یوم القیامہ ولہ عندہ عہد یدخلہ بہ الجنہ ومن لم یقم یا یقم حدودہن ولم یحافظ علی مواقیتہن لاقی اللہ ولا عہد لہ ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ۔ اے ابان نماز واجب
کی کچھ حدود ہیں جو ان کو قائم کرے اور ان کے وقت کی پابندی کرے تو قیامت کے دن خدا کا عہد و پیمان اس سے شامل ہوگا، جنت میں جائے گا۔ اور جس نے ان حدود کو قائم نہیں کیا تو پھر وقت کی پابندی نہیں کی تو قیامت کو اس حالت میں ملے گا کہ عہد و پیمان نہیں ہوگا جو اسے جنت لے جائے، اگر چاہے تو کیا کرے، عذاب دے، چاہے تو اسے بخش دے۔ روایت ابو بصیر امام باقر علیہ السلام سے ہے، اس میں بھی اسی طرح نماز کا جو ہے کہنا ہے کہ وہ آخرت میں شفاعت کرے گی اور کہے گی حافظ تنی حافظک اللہ۔ جب نماز وقت پر پڑھی جاتی ہے تو وہ دعا کرتی ہے تو نے مجھے حفاظت کی ہے، خدا تیری حفاظت کرے، اور جب بے وقت پڑھی جاتی ہے تو کہتی ہے ضیعتنی ضیعک اللہ، تو نے مجھے ضائع کیا، خدا تجھے ضائع کر دے۔ مرسلہ جمیل بن دراج ہے امام باقر علیہ السلام سے ہی، ایما مومن حافظ علی الصلوات المفروضہ فصلاها لوقتها فلیس هذا من الغافلین، جو بندہ واجب نمازوں کو وقت پر پڑھتا ہے تو وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ جابر کی امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، ملک الموت نے رسول اکرم سے فرمایا یا کہا کہ ما من اہل بیت مدر ولا شعر فی بر ولا بحر الا وانا اتصفحهم فی کل یوم 5 مرات عند مواقیت الصلاۃ، کہ تمام مخلوقات کو، انسانوں کو میں نماز خمس کے وقت پہ دیکھتا ہوں کہ کون وقت پہ آتا ہے اور کون دیر سے آتا ہے۔ ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اور اسماعیل بن ابی زیاد کی روایت ہے کہ شیطان انسان کو وقت سے کیا کرتا ہے، بھٹکاتا ہے، فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ اجْتَرَعَ عَلَيْهِ فَأَدْخَلَهُ فِي الْعَذَائِمِ، ادھر سے وہ جری ہوتا ہے اور پھر ان کو بڑے گناہوں میں ارتکاب کرواتا ہے۔ مفضل بن عمر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، ان میں بھی تاکید خصلتان من کانتا فیہ وإلا فاعذب ثم اعذب، قیل ما ہما الصلاة فی مواقیتها والمواظبۃ علیہا والمواساۃ۔ دو خصوصیات کو دیکھو جس میں ہوں اس کے ساتھ دوستی رکھو، وإلا اس سے دور ہو جاؤ، وہ ہے نماز کو وقت پہ ادا کرنا اور اس کی پابندی کرنا۔ مسعد بن صدق امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتهم علیہا، کہ ہمارے شیعوں کی نماز کے وقت میں امتحان کرو، آزمائش کرو کیسے وہ ان کو حفاظت کرتے ہیں۔ اس طرح کی روایات بہت زیادہ ہیں، ابواب مواقیت میں باب اول میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔